بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد آپ جو ہے مولانا کو لے آئیں گے، میں مولانا کو تعارف کراؤں گا اور تعارف کرنے کے بعد مولانا کو دعوت دیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یقتدى بها فی ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، جس موضوع پر اس وقت یہ مجلس منعقد کی گئی اسی موضوع پر محدود رہتے ہوئے اختصار کے ساتھ جو باتیں اس وقت ممکن ہو سکیں گی اللہ جل شانہ وہ باتیں کہلوا بھی دیں اور ان کو کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے نفع بخش بنا دیں. انسانوں کے تمام طبقات میں اور مسلمانوں کے اندر بھی مختلف طبقے ہوا کرتے ہیں. ان طبقوں میں سے ایک طبقے کو کہا جاتا ہے طبقہ علماء. اس طبقہ علماء کی اہمیت مسلمانوں کے لیے کتنی ہے اس کی تشریح کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آیت میں ضرور پڑھوں گا. اللہ جل شانہ اپنے متعلق گواہی دے رہے ہیں کہ میں تمہارا اللہ ہوں، اور اس گواہی دینے میں فرشتوں کو بھی شامل کیا اور انسانوں میں سے علماء کو بھی شامل کیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اللہ اپنے اللہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میرے فرشتے بھی اور انسانوں میں سے بھی اہل علم بھی. اس سے بڑا اور کیا شرف ہوگا اس انسان کے لیے جو واقعتاً اہل علم کے طبقے میں شامل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک جو اس وقت پڑھا گیا، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے. ارشاد مبارک ہوا جیسے آسمان میں ستارے ہیں ویسے زمین میں علماء ہوتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں، اگر ستارے بجھ جائیں تو خطرہ یہ ہے کہ راستہ ڈھونڈنے والے بھٹک جائیں گے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے. قرآن کریم میں ستاروں کی 3 خوبیاں بیان کی گئی. ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ آسمان کی زینت ہے، چنانچہ قرآن نے کہا مصابیح، ستاروں کو کہا یہ آسمان کے چراغ ہیں، اور چراغ جو ہیں جب چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے تو چراغ چمکتا ہے. اور دوسری خوبی بیان کی گئی ستاروں کی کہ یہ راستہ دکھاتے ہیں. یہ راستہ کیسے دکھاتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، وہ سمندروں میں پتہ چلتا ہے اور ریگستانوں میں پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ کیسے ڈھونڈتے ہیں. چونکہ ہم نے سمندری دنیا دیکھی نہیں ہے اس لیے ہم ٹھیک طرح سے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ سمندروں میں راستہ ڈھونڈنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، وہ ہے ستارے. کیونکہ وہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، اس پانی میں اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. تو ستاروں ہی کے ذریعے سے وہ جگہوں کا تعین کرتے ہیں. اور ریگستان میں بھی نیچے ریت ہوگی، تا حد نظر ریت ہوگی، اوپر ستارے ہوں گے. ان ستاروں کے ذریعے سے وہ طے کرتے ہیں کہ ہم اس ستارے تک پہنچیں گے، اور ان ستاروں کے ذریعے سے وہ جگہوں کا تعین کرتے ہیں. تفصیلات کا موقع نہیں ہے. تو غرض یہ کہ قرآن نے کہا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ ڈھونڈیں گے. اور چوتھا کام ستاروں کا قرآن نے بیان فرمایا رجوما للشیاطین، یہ شیاطین کے لیے مار ہے. اب جب ستاروں کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے. تو لازماً علماء کے اندر بھی یہ 3 اوصاف ہونے چاہیے. ایک طرف سے وہ
چمکتے ہوئے ستارے ہوں، یعنی مصابیح ہوں، اور یہ تبھی ہوگا جب ان کا علم مضبوط، ان کا عمل مضبوط، ان کا کردار صحیح، ان کا اخلاق پختہ، ان کا رویہ درست، ان کے اندر اسلامی غیرت، یعنی جو اسلامی اوصاف کسی عالم کے اندر مطلوب ہیں وہ سارے اوصاف اس کے اندر اگر ہوں گے تو وہ مصابیح فی الارض بن سکیں گے۔ اور دوسرا کام ستاروں کا بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، تو ان علماء کی ذمہ داری سامنے آ گئی کہ وہ انسانوں کے لیے راستہ دکھانے والے ہوں گے۔ اور تیسری خوبی بیان کی گئی ستاروں کی کہ وہ رجوم للشیاطین، کہ گمراہوں کے لیے وہ رجم کر کے ذریعہ ہوں گے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس کو بیان فرمایا۔ اس کے معنی ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ شیاطین کے لیے رجم کا کام بھی کریں۔ ان تینوں اس تشبیہ، اس وجہ تشبیہ کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ جو لوگ طبقے علماء میں شامل ہو گئے ان کو پہلے یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہم واقعتاً طبقے علماء میں شامل حقیقتاً ہیں بھی یا صرف نام لگ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سے جب اہل علم کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں اہل علم کے متعلق یعنی علماء کے متعلق وہ حدیث بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا آپ نے سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف لکھا ہوا باقی رہے گا، مساجدها عامرۃ، مسجدیں بڑی پر رونق ہوں گی، وہی خراب عن الہدیٰ، مگر ہدایتوں سے خالی ہوں گی۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا علماؤہم شر تحت ادیم السماء، اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے۔ من عندهم تخرج الفتن وفیہم تعود، انہی کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور پھر ان فتنوں کے لپیٹ میں وہ خود بھی آ جائیں گے۔ تو بس یہیں سے ہر اس شخص کو جو طبقہ علماء میں شامل ہو گیا، اور ہم تو ظاہر ہے طبقہ علماء میں نہیں، ہم تو طبقہ طلباء میں ہیں، یعنی علم کے ڈھونڈنے والوں میں، علم تلاش کرنے والوں میں، علم کے پڑھنے اور سیکھنے والوں میں ہیں علماء، جن کو کہا جاتا ہے وہ کجا۔ تو بہرحال اب جب نام پڑ گیا، چاہے وہ عالم نام پڑ گیا، امام بن گیا، خطیب بن گیا، اس وقت یہاں مجمع میں کچھ مدارس چلانے والے ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے، کچھ فتویٰ دینے والے ہوں گے، کچھ مدرس ہوں گے، کچھ مسجدوں کے امام ہوں گے، کچھ طلباء کو پڑھانے والے، حفظ پڑھانے والے ہوں گے، یہ اس وقت کا مجمع ہے۔ اور آج کے لوگ اسی طبقے کو کہتے ہیں یہ آج کے علماء ہیں۔ یہ خود جانتے ہیں کہ ہم طبقے علماء میں کہاں ہیں، ہمارا تو کہیں اس کے آخری صف میں بھی کہیں نام نہیں آ سکتا، لیکن چونکہ نام لگ چکا ہے تو اس لیے چاہے نہ چاہے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی۔ اور اب چونکہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آج کے علماء یہ جاننا چاہیں کہ علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حقیقی صاحب علم بنے، اور حقیقی صاحب علم بننے کے لیے علم کی پختگی مطلوب ہے۔ اور علم کی پختگی تب ہوگی کہ جب مطالعہ بھی قوی ہو، مطالعہ بھی وسیع ہو، تمام ایک طرف سے نصوص پر بھی نظر ہو، علوم کے جتنے اہم ترین شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں بلکہ ان تمام شعبوں میں ہم عبور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے جب یہ خیال آتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ کتابیں جمع رکھیں گے اور مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے اماموں کے پاس کمرے بھرے ہوئے ہوں گے کتابوں کے مگر مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تو اب اس وقت کتابیں جو ہیں وہ صرف شو کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں رکھی جاتی ہیں۔ ہم پوچھتے رہتے ہیں اور پوچھتے کیا ہیں، خود بھی اپنا حال یہی ہے کہ صاحب آپ کے پاس معرف قرآن کب سے ہے کہ جی 10-15 سال سے ہے، کتنا مطالعہ کیا، کب بیچ میں ایک آدھ صفحہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو رسوخ فی العلم کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، آج صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے، کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین کام یہ کہ جب علم ہم نے پڑھا، اس علم پر ہم خود عمل کرنے والے ہوں۔ جب ہم دوسروں کو بتائیں گے سنتوں پر عمل اور خود عمل نہیں کریں گے، جب ہم دوسروں کو بتائیں گے مستحبات اور خود اس پر عمل نہیں کریں گے، جب دوسروں کو بتائیں گے کہ محرمات اور مکروہات سے بچو اور خود اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کے معنی یہ ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے اور عمل میں پختگی آ جائے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری۔ اور تیسرا اہم ترین کام جو آج کے علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے نہج اور مزاج کو سمجھنا۔ اگر اپنے اسلاف کے نہج و مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے دین کو نقصان پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔
اس لیے اپنے اسلاف کے نہج، ان کے منہاج کو سمجھنا ہوگا، اور وہ سمجھنا تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کے سوانح کو ٹھیک طرح سے پڑھیں، گہرائی کے ساتھ، کس صورتحال کے اندر وہ کیا کرتے تھے، کس صورتحال کے اندر وہ سخت ہو جاتے تھے، کہاں وہ حکمت اپناتے تھے، کہاں وہ نرمی اختیار کرتے تھے، وہ تمام مزاج جب اپنے اندر پیدا کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کام کر سکیں گے۔ اس کا تعلق یہ تو سب ذات کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر فریضہ جو امت کے علماء کے ذمہ ہیں، وہ ان میں سے اس کو میں تقریباً 3 حصوں میں اس وقت تقسیم کروں گا۔ ایک تو ہے دین کی اشاعت، اور ایک ہے دین کی حفاظت، اور ایک ہے دین کی تحقیق، اور ایک ہے دین کی توضیح۔ اشاعت دین کے معنی یہ ہیں کہ امت کے ہر طبقے تک دین پہنچے، اور اس پہنچنے کے لیے ہمیں کون کون سے راستے اختیار کرنے ہوں گے وہ بھی سیکھنے پڑیں گے۔ اشاعت دین سارا کا سارا مثبت کام ہے، امت کے ہر طبقے تک دین پہنچے، ہر مزاج کے لوگوں تک دین پہنچے، ان کے اسلوب کے مطابق دین ان تک پہنچانے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، ان کی زبان کے محاورات کے مطابق ان تک دین پہنچانے کا مزاج آ جائے، ان کی زبان میں ان کو دین ہم سمجھ سکھانے والے بن جائیں، یہ اشاعت دین ہے۔ اور ظاہر ہے اشاعت دین ہم تبھی کر سکیں گے جب دین پہلے خود جانتے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اس اشاعت دین کے اور تقاضے کیا کیا ہیں، اس کو چھوڑ کر اگلا والا جملہ کہ دوسرا اہم ترین کام ہے حفاظت دین۔ اور حفاظت دین کے معنی یہ ہے کہ جب دین کے اندر بگاڑ لایا جا رہا ہو، جب دین کو اپنے نہج سے ہٹایا جا رہا ہو، تو اس وقت علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کا کام کریں۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر زمانے میں ایک طبقہ باقی رہے گا، قائم رہے گا، اس کا کام یہ ہوگا ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاہلین، کہ غلو کرنے والوں نے دین کے اندر غلو کر کے جو غلط باتیں رائج کر دی ہوں گی ان کو وہ صاف کریں گے، و تأویل الجاہلین، اور جہالت کی بنا پر جو غلط چیزیں اسلام میں داخل کر دی گئی ہوں گی ان کی بھی صفائی، و انتحال المبتلین، اس قدر قیمتی جملہ ارشاد ہوا ہے، وہ انتحال المبتلین، جو مبتلین کے انتحال کو بھی صاف کریں گے۔ مبتلین کے انتحال کے معنی کیا ہیں؟ دوسری قوموں کی چیزوں کو اسلام بنا کر کے پھر اسلام میں پھیلائیں گے۔ حقیقت ہوگی وہ چیز ہوگی دوسری قوموں کی، مگر اس کو اسلام بنائیں گے، اور اسلام بنا کر کے پھر لوگ پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کا وہ طبقہ اس کو بھی صاف کرے گا، اس کی بھی وضاحت کرے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا اسلام کا رنگ چڑھایا گیا، حقیقت اسلام نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بے شمار لوگوں نے کوشش کی سود حلال، بے شمار لوگ آج کوشش کر رہے ہیں عورتوں کے لیے پردہ ہے ہی نہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی آئی نہیں کہیں، یہ ٹوپی اور امامہ کہیں نہیں ہے ننگے سر نماز پڑھنی ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو سنت کہہ کر کے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مبتلین، باطل پرست، اہل باطل کا شعار لیں گے، اس کو اسلام بنائیں گے اور اسلام بنا کر پہ پیش کریں گے۔ تو اس طبقے کی ذمہ داری اس کو بھی صاف کرنا ہوگا۔ حفاظت دین یعنی ہر زمانے میں پیدا ہونے والے ان فطروں کا دفاع جو اسلام کے اندر ہوں یا اسلام کے باہر سے آ رہے ہوں۔ اس دفاع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے اصول سمجھنے ہوں گے، مزاج سمجھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دفاع کرتے کرتے ہم دفاع کے بجائے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس دفاع کرنے میں ہمارے طبقے کے علماء کا ایک اہم ترین امتیاز رہا ہے اعتدال۔ اور وہ اعتدال کیا ہے کہ صاحب ہم کسی چیز کا دفاع کریں گے اسی درجے تک جس کے اندر جتنی اس کے اندر خامی ہے، اس سے آگے نہیں۔ مثلا فرض کرتے ہیں کسی آدمی کے اندر کوئی خامی ہے، جس خامی کی بنا پر وہ کفر کے حدود میں نہیں پہنچا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ میں اس کی مثال میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ جب مرزائیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے بہاولپور تشریف لے گئے تھے، اور وہاں عدالت میں تقریباً 1 ہفتے تک حضرت کے بیانات ہوئے ہیں جس میں مرزائیوں کو کافر ثابت کرنا تھا، تو اس وقت مرزائیوں کی طرف سے جو وکیل تھا اس شخص کا نام تھا جلال الدین شمس، وہ بہت قابل شخص تھا اور ظاہر مرزائی تھا۔ تو اس نے دوسرے تمام اعتراضات کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی کہا کہ صاحب ان علماء کا کیا ہے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، دیکھیے جو صاحب یہ بول رہے ہیں یہ دیوبند کے ہیں، اور تمام بریلوی حضرات جو ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں، تو یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، ان کا کفر اتنا آسان ہے، اگر یہ ہم کو کافر کہیں گے تو ان کے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں بنیں گے۔ تو اس وقت حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، میں تمام جماعت دیوبند کی طرف سے اعلان کر کے کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بریلویوں کو کافر نہیں کہا۔ اور دوسری بات دوبارہ یہ کہ دفاع کرتے ہوئے
حدود کی رعایت، دفاع کرتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا، یہ ہمارے علماء کا امتیاز ہے۔ اور اگر کوئی شخص دفاع کرتے کرتے حدود سے باہر نکل گیا تو حدود سے باہر نکلنے کا نتیجہ دفاع ہوگا یا نہیں ہوگا، خود اپنی ذات کو نقصان ہوگا، اپنے مسلک کو بھی نقصان ہوگا۔ تو دفاع عن الدین کے اصول کو بھی سمجھنا ہے، اس کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے، اس میں اعتدال کو بھی جاننا ہے، اس میں تسلط کو بھی اختیار کرنا ہے، اس میں حکمتیں بھی برقرار رکھنی ہے۔ غرض یہ کہ اس دفاع کے کام کو کرتے ہوئے جو اوصاف مطلوب ہیں علم کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، اخلاقی قوت کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے، اور اس سلسلے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس ماحول میں امت دفاع کر رہے ہوں گے اس ماحول کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کشمیر میں تو نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ایک بدعت ہے جس کو کہتے ہیں تعزیہ نکالنا۔ اب یہاں کے لوگ سمجھتے بھی نہیں وہ تعزیہ کیا چیز ہے۔ محرم کے دنوں میں ایک جلوس نکالا جاتا ہے، اس میں کوئی جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور لوگ وہ جھنڈے کے پیچھے بھی چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں اور اس طرح کی کچھ خرافات ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ جو تعزیہ لے کر کے چلتے ہیں تو وہاں لوگ سمجھتے ہیں ہماری علامت ہی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان؟ کہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا بھائی آپ لوگ مسلمان ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تمہارے مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو باقی رکھنا، کیونکہ ان کے یہاں علامت ہی اتنی ہے مسلمان ہونے کی۔ اب اگر اس کو بھی ختم کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے پاس گویا اسلام کی کوئی چیز باقی۔ اگر وہاں یہ کہتے ہیں تعزیہ نکالنا بدعت ہے، فتویٰ تو وہی ہے، تعزیہ نکالنا بدعت ہے، اس کی اسلامی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان کے پاس اسلام کی اتنی چیز باقی بچی ہوئی تھی وہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ٹکراؤ کا اور اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ حکمت و تدبر کی ایک شاندار مثال جو ہمارے ہاں کشمیر میں ہے اور شاید دنیا میں اور بھی کسی منفرد علاقے میں ہو سکتا پائی جاتی ہوگی، ورنہ بہت نادر مثال ہے وہ کہ جب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر تشریف لائے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ مسلکن شافعی تھے، اور وہ مسلکن شافعی بھی اچانک بننا پڑا تھا انہیں، ورنہ حقیقتاً وہ شافعی نہیں تھے، اصل میں وہ حنفی المسلک تھے، اور ان کے مرشد جن کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا وہ چونکہ شافعی المسلک تھے، تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سوچتے رہے کہ شاید میں روحانی فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک میں حضرت اپنے مرشد کا مسلک اختیار نہ کر لوں، یعنی وہ جو سوچتے تھے کہ مجھے ایسا بننا چاہیے میں بن نہیں پا رہا ہوں، تو شاید میں رکاوٹ آ رہی ہے، مسلک کا تباین، وہ کسی اور مسلک کے ہیں میں کسی اور مسلک کا ہوں، اس وجہ سے میری روحانی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، یا میں اس روحانی ترقی کے اس منزل پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں جس پر مجھے پہنچنا چاہیے، تو اس لیے مجھے اپنے مسلک کو چھوڑ کر اپنے مرشد کا مسلک اختیار کرنا چاہیے، لہٰذا وہ شافعی المسلک بنے اپنی روحانی تربیت کی غرض سے۔ اور اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے۔ چونکہ یہاں کشمیر میں اسلام اس سے پہلے حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے پہنچا تھا، اور حضرت حنفی تھے، حنفی کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا تھا، تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں یہاں شافعی المسلک کو پیش کروں گا تو یہاں جس اسلام کی دعوت لے کر کے جو میں یہاں آیا ہوں وہ سلسلہ رک جائے گا، یہاں ٹکراؤ ہو جائے گا، کچھ کہیں گے ہم آج کا جو پیر صاحب ہے ہمیں اس کا مسلک اختیار کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں صاحب ہمارا جو پرانا پیر تھا جس کے ذریعے ہمیں اسلام ملا ہے ہمیں اس پر رہنا چاہیے، تو گایا یہاں حنفی اور شافعی کا ٹکراؤ تو شروع ہو جائے گا، اور جس دعوت کو لے کر کے میں آیا ہوں وہ دعوت نہیں پھیل سکے گی، تو اس لیے مجھے چاہیے کہ اپنے شافعی اور مسلک ہونے کا میں اخفا کروں، چنانچہ اخفا کرتے تھے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو حنفی کا بننے کو گئے۔ عجیب بات ہے، کشمیر کے تمام حنفی شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے۔ اگر حضرت نے اس وقت یہ شروع کیا ہوتا میرے ذریعے سے جو لوگ مسلمان بنے ان کو میرے مسلک پر آنا ضروری ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یہاں مسلک کی ٹکراؤ شروع ہو جاتا، اور جس طرح سے اسلام کشمیریوں نے تیزی کے ساتھ قبول کیا وہ سلسلہ رک جاتا، مگر حضرت کے دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیری مسلمان بنتے گئے اور حنفی بنتے گئے شافعی کے ذریعے سے، اور حضرت جب نماز پڑھتے تھے تو کوششیں کرتے تھے وہ اخفا کریں گے، اور اخفا کر کے نماز ادا کرتے تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو شافعی المسلک کے اصولوں کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تھے، کوششیں کرتے تھے حنفی اصولوں کے مطابق نماز پڑھے، یعنی جو چیزیں شافعی المسلک پہ کی جاتی ہیں نماز کے اندر، ظاہر ہے وہ اکثر اختلافات جو ہیں وہ اولا اور غیر اولا کے اختلافات ہیں، اس پہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ عوام میں انتشار نہ ہو۔ تو دفاع عن الدین کے سلسلے میں ان تمام تدبیروں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دفاع کرتے کرتے اپنے مسلک کو نقصان پہنچائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جس چیز کا دفاع کر رہے ہیں ماحول اس کے برخلاف ہو۔ اس چیز کو جاننا اور سمجھنا بھی انتہا زیادہ ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
انسان کو حکمت مل جائے تو بہت بڑی نعمت مل جائے، بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور حکمت کا ایک مفہوم یہی ہے کہ کس وقت میں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، وہ گر ہاتھ میں آ جائے، کس وقت نرم ہونا ہے، کس وقت سخت ہونا ہے، کس وقت مسئلے کو بیان کرنا ہے، کس وقت اخفا کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں مسجد بہت شاندار تھی، مگر گاؤں والے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جب مسجد اتنی شوق سے بنائی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں جو چودھری صاحب ہیں مسجد انہوں نے بڑی شوق سے بنائی ہے، اگر وہ نماز پڑھیں گے ہم بھی نماز پڑھنے لگیں گے، بس چونکہ وہ نہیں پڑھتے ہم بھی نہیں پڑھتے۔ تو حضرت ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور جا کر ان سے فرمایا چودھری صاحب ہم نے سنا اپنی بڑی شوق کے ساتھ مسجد بنائی ہے۔ کہنے لگا جی ہاں، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو بتائیے ہم وہ بھی پوری کریں گے، مگر آپ نماز، کہنے لگا نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی۔ تب کیوں نہیں پڑھیں گے نماز؟ کہنے لگے ہم بڑے شوق کے ساتھ داڑھی بناتے ہیں اور داڑھی سجا کر کے رکھتے ہیں، جب ہم وضو کریں گے تو ہماری داڑھی خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت تھانوی نے کہا بس اتنا داڑھی کا ہی مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں داڑھی کا مسئلہ ہے، میں شوق کے ساتھ صبح کو داڑھی بناتا ہوں، آج تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ داڑھی بنانے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی جیسے یہ بعض لڑکے جو ہیں وہ فیشنوں کے بال بناتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، اسی طرح سے ایک زمانے میں داڑھی بنانے کا فیشن ہوا کرتا تھا نوابوں کے دور میں، جیسے مغلوں کی داڑیاں ہوا کرتی تھی، وہ بڑے گھنٹوں لگتے تھے ان کے داڑھی کو سنوارنے میں، اور پھر وہ ایسی داڑھی رہے گی پورے دن، اس میں کوئی بال گرنا نہیں چاہیے۔ تو میں داڑھی بنوایا کرتا ہوں اور جب وضو کرنا پڑے گا تو داڑھی میری خراب ہو جائے گی۔ اور انہوں نے فرمایا بہت اچھا، صرف وضو کرنے کا مسئلہ ہے، چلیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بغیر وضو کی نماز پڑھیں۔ کہنے لگے بغیر وضو کی ہو جائے گی نماز؟ کہنے لگا وہ تو بعد میں دیکھیں گے، ہو جائے گی پھر آپ شروع کر دیں۔ ٹھیک، چودھری صاحب نے اعلان کیا تمام گاؤں والے مسجد میں پہنچ جائیں اور سب کو نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ آج کے بعد ہم کو بھی نماز پڑھنی ہے، مگر یاد رکھو ہم کو بغیر وضو پڑھنی ہے، تم کو وضو کر کے پڑھنی ہے۔ تو بہت اچھا، نماز شروع ہو گئی۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز میں چودھری صاحب نے وضو کیا۔ ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا بھائی سوچا ہم نے جب پڑھنی ہی ہے تو بغیر وضو کے کیوں پڑھو۔ ادھر سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مسلسل دعا کرتے رہے، یا اللہ میں نے آپ کے گھر تک اس کو پہنچا دیا، اگلا اصلاح کا کام آپ خود فرما دیں۔ حکمت و تدبر ہاتھ میں آ جائے تو بڑی نعمت ہے۔ تو پہلا کام علماء دین کا اشاعت دین، اور دوسرا کام ہے دفاع عن دین، اور تیسرا کام ہے تحقیق دین۔ تحقیق دین کے معنی جو نئے مسائل سامنے آئیں گے ان نئے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہوگا، یہ تو بڑے فقہا اور بڑے علماء کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اسلامی فقہ اکیڈمی کا ایک اہم ترین کارنامہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نئے پیش آنے والے مسائل پر علماء کو جمع کریں گے، اس پہ تحقیقات ہوں گی، تحقیقات ہونے کے بعد پھر ان کے فیصلے ہوں گے۔ تو تحقیق دین اور ایک توضیح دین، توضیح دین کے معنی اسلام کے خلاف جو اعتراضات پیدا ہوں گے ان اعتراضات کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا، اور جواب کس اسلوب میں دیا جائے گا، اس کے دلائل کیا ہوں گے۔ ہر زمانے میں اسلام پر اعتراضات نئے نئے قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو اعتراضات ہوں گے وہ اعتراضات خود کبھی اہل علم کی طرف سے ہوں گے اور کچھ غیروں کی طرف سے آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو پرانے زمانے کے اعتراضات ہیں وہ آج ہوں گے، اور ضروری نہیں کہ اعتراضات جو ہیں وہ طرح طرح کے اعتراضات ہوا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے فون پر کچھ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ملاقات بھی بعد میں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی سب لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں جی اللہ ہے تو اللہ کو بنایا کس نے؟ لیکن آج تک کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کالج کا لڑکا ہے۔ کہنے لگے اس طرح کا سوال ہم میں سے سب بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں ہے، حتیٰ کہ یہاں یونیورسٹی میں پورا گروپ یہی کام کرتا ہے کہ صاحب اگر خدا ہے تو خدا کو بنایا کس نے؟ اور ظاہر اس کا جواب ہم دیتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ خود ہی ہے۔ وہ کہتا ہے خود بخود کیسے ہوگا؟ تب یہ جو سوال، اس کو سوال ہم قرآن کی آیتیں پیش کریں گے جو حق ہوں گی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو سمجھ میں نہ آ جائے، تو اس کے اسلوب میں اس کو بات سمجھانی ہے۔ توضیح دین کے معنی یہ ہیں کہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات جس زبان میں ہوں، جس لہجے میں ہوں، جس طرز فکر کی بنیاد پر وہ سوالات پیدا ہوئے ہوں، ان سوالات کو وہی طرز فکر کے بنیاد پر جواب دیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے یہیں یونیورسٹی میں اس طرح کے لڑکوں کو جمع کر کے میں نے کہا آپ لوگ یہ سوالات ابھارتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہمارے ذہنوں میں یہی سوال ہمیشہ رہتا ہے اور اسی پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ تب سوچنے لگے ان کو کس طرح سے بات سمجھائیں گے؟ تو ان کو سمجھایا کہ دیکھو آپ لوگ اگر مٹھائی کھاتے ہوں گے تو مٹھائی تو نامیاً اس چیز کا جو میٹھی ہوتی ہے، تو برفی میٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کھانڈ ڈالا گیا، لڈو میٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں کھانڈ ڈالا گیا، لٹن چائے میٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں شکر ہوتی ہے، حلوہ میٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں شکر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے گا برفی میٹھی کیوں ہے، آپ کہیں گے شکر کی وجہ سے۔ اگر سوال ہوگا کہ حلوہ میٹھا کیوں ہے، آپ کہیں گے شکر کی وجہ سے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا پھیرنی میٹھی کیوں ہے، آپ کہیں گے شکر کی وجہ سے۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے گا شکر میٹھی کیوں ہے، تو آپ کہیں گے شکر تو خود بخود میٹھی ہے۔ ایک لڑکا کھڑے ہو کر کہے گا جی بس آگے سمجھ
ہر چیز، زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ خود بخود ہے، ایسے ہی جیسے شکر خود بخود میٹھی ہے۔ ظاہر یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ پروف نہیں ہے، مگر یہ مثال ہے، اور یہ مثال اقرب الی الذہن ہے، وہ فوراً مطمئن ہو گئے۔ تو غرض یہ کہ جس زمانے میں جو شکوک و شبہات امت کے اندر پیدا ہوں گے، ان شکوک و شبہات کا دفعیہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم جس خطے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس خطے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور اس خطے کے دین کے حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں، اس کی اشاعت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں، اس کے پھیلانے کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے مدرسے بھی قائم کرنے ہیں، ہمیں اپنی مسجدیں بھی آباد رکھنی ہیں، ہمیں مسلمانوں کو دین بھی سنانا ہے، ہمیں کو مسائل کا جواب بھی دینا ہے، ہمیں طرح طرح کے یہاں کے حالات جو دینی شعبوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان تمام حالات کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ پھر کس طرح کی صورتحال میں دین کا کام ہم کیسے کریں گے، یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل جل کر کے رہیں، انڈیویجول اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں، اپنے بڑوں سے مشورے کریں، جن کے تجربات ہیں، جو دور اندیشیاں رکھتے ہیں، ان سے سیکھیں، اور خود اپنے فیصلے خود ہی نہ کریں۔ جہاں سخت ہونا ہوگا یہ بھی سیکھنا پڑے گا سخت کہاں ہونا چاہیے، جہاں نرم ہونا ہوگا یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ نرم کہاں، کس جگہ پر کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو کبھی خدا نخواستہ اخلاص کی بنیاد پر بھی آدمی نقصان کر جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ہی نقصان کر جاتا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب ایک وہ شاہین جو ہے وہ اڑ کر کے کسی بڑھیا کے گھر میں پہنچا، اور جب بڑھیا نے دیکھا کہ ہاں طوطے کی چونچ بھی مڑی ہوئی ہے اور اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں، تو بڑھیا نے سوچا کہ کسی غیر مہذب گھر میں آج تک یہ رہا ہے جو نے آج تک سے ناخن بھی نہیں کاٹے، اور چونچ بھی بیچارے کی ٹیڑھی ہو گئی ہے، یہ ٹیڑھی چونچ سے یہ تو کھا بھی نہیں سکے گا کچھ۔ تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو نیل کٹر لایا، اس کے ناخن ہی کاٹ دیے، اور اس کے بعد پھر پلاس لا کر کے اس کی چونچ ٹھیک کی۔ اب اس کے بعد پھر وہ بیچارہ نہ چل سکتا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر کے پھر وہ مفید طالب علم سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا۔ کیا معنی اس کے؟ معنی یہ ہے کہ بڑھیا کے اندر اخلاص تو تھا، اور اس اخلاص کی بنیاد پر اس نے ایک اچھا قدم اٹھایا، مگر نقصان کیا اس کا، کیونکہ طریقہ اسے معلوم نہیں تھا۔ تو صرف اخلاص ہونا ہی کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ طریقہ عمل جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی، ہم چاہے نہ چاہے طبقے علماء میں ہم کا ہمارا نام داخل ہو چکا ہے۔ ہم میں سے چاہے کوئی صرف حافظ ہو، اور حافظ بھی ایسا گوکو قرآن یاد نہیں، لیکن پھر بھی کہیں گے یہ مولوی۔ ہم عالم ہوں، چاہے ہم کو نحوی بھی پڑھانی نہ آتی ہو، چاہے نحو کا قاعدہ بھی ہمارا یاد نہ ہو، چاہے ہماری عبارتیں بھی صحیح نہ ہوں، لیکن نام پڑھ گیا۔ یہاں کشمیر میں تو جس نے داڑھی رکھی وہی مولوی، چاہے مسجد کا جس نے داڑھی رکھی، چاہے بیچارہ وہ کل کا کالج کا لڑکا تھا، اور کالج کا لڑکا تھا تبلیغ میں جڑ گیا، اس کے بعد پھر داڑھی رکھ لی، یہاں کے لوگ اس کو بھی مولوی کہتے ہیں۔ تو ہمارا نام جس طبقے میں شامل ہو چکا ہے، اب اس طبقے کے تقاضے کیا کیا ہیں وہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ علم کا رسوخ وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے علم کے اندر نقص رہا تو ہم فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائیں گے۔ اخلاقی قوت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاق صحیح نہ ہوئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کو مسئلہ سمجھائیں گے، اور مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے اگلا والا کہے گا کہ صاحب مسئلہ تو بتایا مگر ان کا اخلاق صحیح نہیں ہے، بیان کریں گے۔ اخلاق صحیح ہونا ضروری ہے، رحم کے اخلاق، ہمدردی کے اخلاق، برداشت کے اخلاق، حسن سلوک کے اخلاق، اپنا رویہ صحیح ہو، اپنی زبان صحیح ہو، اپنا مزاج صحیح ہو۔ یعنی علماء ربانیین کا جو طرز عمل ہوا کرتا تھا، بس وہی طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم گالی کے جواب میں گالیاں دیں، نہ یہ کہ کوئی آدمی ہاتھ پاؤں اوپر کرے، یہ آستین چڑھائے گا تو ہم بھی آستین چڑھانے والے، نہیں، ہمارا مزاج یہ نہیں ہوتا۔ علماء کا جو انداز ہونا چاہیے بس وہی مزاج ہونا چاہیے ہمارا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی ناگواری کے مسائل بھی پوچھے گئے، مگر حضرت جواب میں وہی طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرکزہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، پرچہ آیا، اس پرچے میں کسی نے لکھا تھا، حضرت ہم نے سنا ہے آپ حرامی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت مشتعل ہو جاتے، حضرت مشتعل نہیں ہوئے، کہنے لگا بھائی یہ پرچہ آیا ہے، کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے سنا آپ حرامی ہیں۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں فیض آباد کے فلاں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، وہاں میرے والد میری والدہ کا نکاح ہوا تھا، اس کے گواہ اب بھی وہاں موجود ہیں، وہاں جا کے تحقیق کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ
ہمیں سیکھنا ہے بہت کچھ، کس طرح سے اپنی اس ماحول کے اندر ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کے مخالفانہ ماحول میں، اور وہ مخالف جو ہیں وہ آپ کی مخالفتوں کے نہیں، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے قیمتی کام کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا جتنا قیمتی کام ہے، اس قیمتی کام کو نہ سمجھنے والا اگر نہیں سمجھ پا رہا اور اس لیے اس کے مخالفت کرتا ہے تو ہمیں یہاں سے مخالفت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ کل کو وہ کہنے لگے کہ صاحب حق پر تو تم ہی تھے، مگر افسوس کہ میں سمجھ نہ سکا، ہم آج تک غلط فہمیوں میں تھے، اس غلط فہمیوں کی نتیجے میں ہم تم سے دور رہے ہیں اور اس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ جہاں کے علماء نے اپنا رویہ صحیح رکھا، اپنا طرز عمل صحیح رکھا، اعتدال پر قائم رہے، مزاج ان کا اخلاق کا تھا جیسا نبی کا وارث ہونا چاہیے، ویسا کردار جنہوں نے اپنایا، اللہ جل شانہ آگے چل کر کے ان کو ضرور فتوحات کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اس وقت منتشر باتیں عرض کی گئیں، یہ تو اصل میں ساری تمہیدیں تھیں۔ اصل میں ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، جو بہت خوش قسمتی سے تشریف فرما ہوئے اور یہ اجلت میں یہ پروگرام انہوں نے دے دیا، تو اصل میں خطاب انہی کا ہوگا اور انہی کے خطاب سے ہم سب مستفید ہو جائیں گے۔ میں اس پر زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کرنا چاہوں گا، بس اتنا مختصر سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں فقہ اکیڈمیاں کام کر رہی ہیں۔ یہاں بر صغیر میں جو ممتاز ترین فقہ اکیڈمی ہے، وہ ممتاز ترین فقہ اکیڈمی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام نور اللہ مرکزہ اس کے مؤسس تھے، اور اس وقت اس کے روح رواں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں۔ انہی کی علمی اور فکری کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ اکیڈمی ہر اگلے دن روز افزوں ترقیات کے راہ پر گامزن ہے، اور بے شمار مشکل ترین مسائل، بلکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی فقہ اکیڈمیاں ہیں اس طرح سے ان فقہ اکیڈمی میں مسائل حل نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے اسلامی فقہ اکیڈمی میں ہم نے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو اس کے جنرل سیکریٹری اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کا شاندار ترین ترجمہ اور اس کے بہترین حواشی مرتب کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے اپنی بارگاہ میں اس خدمت قرآن کو قبول فرمائے۔ بلکہ جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سی پڑھیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مفصل تفسیر پڑھنا چاہتے ہو یا مختصر؟ کہا لگا جی مفصل بھی بتا دیجئے، مختصر بھی بتائیے۔ تو جب کوئی پوچھتا ہے مفصل تفسیر اگر پڑھنی ہے تو معرف القرآن پڑھو، اور اگر مختصر تفسیر پڑھنی ہے تو اس میں دو ہیں، یا تو آسان ترجمہ قرآن مولانا تقی عثمانی صاحب کا، یا آسان ترجمہ قرآن آسان تفسیر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی۔ اور آپ بھی بے تکلف اپنے دوستوں کو مشورہ دیں کہ جب کوئی آپ سے کالج کے طلبہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں کیا پڑھیں، جو وہ مختصر سے مختصر پڑھنا چاہیں گے تو مولانا تقی عثمانی صاحب کا حوالہ دے کر بتائیں، اور ذرا اس سے تفصیل پڑھنا چاہیں گے تو پھر مولانا خالد سیف اللہ کا ترجمہ قرآن یہاں سری نگر میں اویلیبل ہے، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جب کوئی آدمی چاہے گا اس سے مفصل پڑھنا چاہیں تو پھر معرف القرآن۔ اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائے۔ قاموس الفقہ جیسی قیمتی کتاب جو علماء کے لیے سرمایہ بصیرت، سرمایہ سعادت ہے، مولانا نے مرتب فرمائی۔ اس کے علاوہ کن کن اداروں میں کیا کیا اللہ تعالیٰ شانہ کام لے رہے ہیں، اللہ جل شانہ کاموں کو قبول فرمائے۔ اور ایک پہلو اور بھی ہے جو بالکل چھپا ہوا اور دبا ہوا ہے، اور وہ پہلو یہ کہ ویسے تو اصل میں کل شام اس کا تعارف ہو جانا چاہیے، لیکن اس وقت جلدی میں وہ بات نہیں ہو سکی۔ ہمارے بزرگوں کا ایک اہم ترین سلسلہ ہے بیعت و سلوک کا سلسلہ۔ جیسے ہمارا علمی سلسلہ ہے ویسے ہمارا اصلاحی سلسلہ بھی ہے، اور وہ اصلاحی سلسلہ منبع اس کا بنتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ نور اللہ مرکزہ۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ نور اللہ مرکزہ کہ ان کے خلیفہ خاص تھے حضرت گنگوہی کے خلیفہ خاص تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ خاص تھے حضرت مولانا زکریا صاحب۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ خاص تھے حضرت مفتی محمود صاحب۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ کے خلفاء میں سے یہاں کشمیر میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور مولانا مفتی ایوب صاحب ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ خاص تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ خاص تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے اصلاحی تعلق تھا مفتی عبدالرشید صاحب کا۔ پھر حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ خاص تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی کے خلفاء میں سے حضرت مولانا نور الدین ترالی۔ حضرت مولانا نور الدین ترالی نے اجازت حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کو، اور حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کی طرف سے اجازت حاصل ہے مفتی عبدالرشید صاحب کو۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارا سلسلہ روحانی میں حضرت مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ خاص حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد
عبد الرحیم رائے پوری، اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے خلیفہ خاص تھے حضرت مولانا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اہم ترین خلفاء میں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اصلاحی تعلق مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا، پھر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا رابع صاحب، اور حضرت مولانا رابع صاحب کی طرف سے اجازت حاصل ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو، جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے علمی سلسلہ بھی عطا فرمایا، تحریری سلسلہ بھی عطا فرمایا، علم فکری سلسلہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ اور ترقیات سے اور ان کے علوم اور ان کے افکار سے امت کو اور زیادہ مستفید فرمائے۔ میں اور زیادہ وقت میں بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، ویسے بھی 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم ان کے انتہائی مفید ترین خطاب سے فائدے مند ہوں گے۔ ایک ایک لفظ کو قیمتی نقطہ سمجھ کر کے محفوظ رکھیں، اور صرف محفوظ ذہن میں نہیں رکھنا ہے بلکہ اسی کے مطابق ہم اپنا اگلا لاہ عمل، چاہے ہم میں سے کوئی مدرس ہو، چاہے ہم میں سے کوئی مسجد کا امام ہو، چاہے کوئی حفظ پڑھانے والا ہو، چاہے کوئی مدرسے کا محتمم ہو، ان تمام چیزوں کو ہم جواہر و لال سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے حرز جان بنائیں، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنا مستقبل کا سفر جاری رکھیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ پھر عرض کروں گا، اللہ جل شانہ نے علماء کے لیے جو کام مقرر فرمائے ہیں وہ ہے کہ حفاظت دین، اشاعت دین، تحقیق دین اور توضیح دین، ان چاروں کی تھوڑی سی تشریح سامنے آ گئی۔ اللہ جل شانہ اس معیار کو پورا کرنے کی جتنی صلاحیتیں مطلوب ہیں ہم سب کے اندر پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔